عز وجل فاطمہ ابنتی فاطمہ وولدہا ومن احبہم من النار فلذالک سمیت فاطمہ، کہ رب ذوالجلال نے میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور آپ کی اولاد کو، اور ساتھ فرما ومن احبہم، اور جو آپ سے اور آپ کی اولاد سے عقیدت رکھتا ہے، رب ذوالجلال نے ان سب کو جہنم سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے۔ اس وجہ سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کو فاطمہ کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے فضائل اور خصائص کو بیان کرتے ہوئے جو آپ کی عظمت و شان کا اظہار کیا، تو مجمع الزوائد کے اندر جلد نمبر 9 میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ تو لیست کا نساء الآدمیین، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسری انسانی خواتین کی طرح ہرگز نہیں ہیں۔ لیست کا نساء الآدمیین، جیسے عام لوگوں کی عورتیں ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان جیسی نہیں، بلکہ رب ذوالجلال نے آپ کو خصوصی مرتبہ و مقام عطا کیا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خصائص کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ خصوصیت ہے، کانت لا تحید، آپ جس طرح کے باقی عورتوں کے لیے ماہواری کے ایام ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نہیں تھے، یعنی آپ کو حیض کا نہ آنا اس کو خصوصیات میں سے لکھا گیا، اس کو حدیث شریف میں بھی ذکر کیا گیا، اور اس طرح پھر آگے ائمہ نے ذکر کیا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی اس بات کو ذکر کیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت قرار دیا۔ امام سیوطی کہتے ہیں نفاس کے لحاظ سے انہوں نے یہ لکھا، وَكَانَتْ إِذَا وَلَدَتْ طَهُرَتْ مِن نِفَاسِهَا بَعْدَ سَاعَةٍ حَتَّى لَا تَفُوتَهَا صَلَاةٌ وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ زَہْرَا۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حیض سے پاک تھیں، نفاس کے معاملہ میں بھی وہ خصوصیت بیان کرتے ہیں کہ جس وقت آپ کے ہاں امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت ہوئی، یعنی ولادت کے بعد ساعہ کے لفظ ہیں جس کو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے ساتھ اس سیاق میں تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ 1 ساعت کے بعد نفاس ختم ہو جاتا اور طہارت لوٹ آتی، حتی لا تفوتہا صلاۃ، یہاں تک کہ آپ کی ایک نماز بھی فوت نہ ہوتی، یعنی ایک نماز بھی اس کا وقت بھی ایسا نہ گزرتا جو عام عورتوں پر پھر نفاس کی وجہ سے وہ نماز ادا نہیں کر سکتی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایسا مرحلہ اللہ نے رکھا ہی نہیں تھا کہ آپ کی نماز فوت ہونے پائے۔ وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ زَہْرَا۔ تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب زہرا ہے، اس کی وجہ یہ بیان کی، یعنی یوں نفاس کا انقطاع اور حیض کا نہ آنا، ان دونوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بنیاد پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زہرا کہا جاتا ہے، جو عام انسانی خواتین کے مقابلے میں آپ کو رب ذوالجلال نے یہ پاکیزگی اور نفاست اور نورانیت عطا فرمائی تھی۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا
کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نازل ملکم من السماء، آسمان سے ایک فرشتے کا نزول ہوا، فاستأذن اللہ ان یسلم علیہ، تو اس فرشتے نے رب ذوالجلال سے اجازت مانگی کہ وہ اترے میری خدمت میں حاضر ہو اور مجھے سلام کہے۔ فبشرنی ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، تو یہ خصوصی طور پر جو فرشتہ آیا اس نے آ کر مجھے سلام کہا، اور سلام کہنے کے بعد اس نے مجھے یہ بشارت دی کہ رب ذوالجلال کی طرف سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنتی خواتین کی سرداری کا منصب عطا کیا گیا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ خصوصی اعزاز ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، نادا مناد من وراء الحجب، پردوں کے پیچھے سے ایک منادی یہ ندا کرے گا، یعنی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا یا اہل الجم، اے میدان معاشر والو، غدوا ابصارکم، تم اپنی نگاہوں کو جھکا لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الصراط، تاکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا پل صراط سے گزر ہو سکے۔ اور بعض احادیث میں ساتھ لفظ صراط نہیں ہے، اور مطلقاً یعنی میدان معاشر میں خواہ وہ پل صراط کا مرحلہ ہو یا اس کے علاوہ جو مختلف مواقف ہیں میدان معاشر کے کہ جہاں پر حاضری لگے گی اور مختلف احوال ہوں گے، وہاں سے بھی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گزر ہوگا تو یہی اعلان سب کے لیے کیا جائے گا کہ سارے نگاہوں کو جھکائیں تاکہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مقام سے گزر سکیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور دوسری حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، جس نے انہیں خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور تیسری حدیث کے اندر ساتھ یہ الفاظ ہیں ان الانساب تنقطع یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن انساب منقطع ہو جائیں گے۔ منقطع ہونے کا یہ مطلب ہے کہ انساب کے لحاظ سے کوئی کسی کو سہولت نہیں ملے گی کہ اس کا فلاں نسب ہے چونکہ فلاں کی بیٹی ہے یا فلاں کی یہ اولاد ہے، تو اس طرح قیامت کے دن سب انساب منقطع ہو جائیں گے، غیر نسبی و سببی و سحری۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بھی جو میرا نسب ہے اس کا شرف باقی رہے گا، یعنی میری طرف جن کی نسبت ہے اولاد ہونے کے لحاظ سے ان کا شرف، اور پھر میں جن کا سبب ہوں جو میری امت ہے، اور ساتھ سحری یعنی جو میرے اصہار ہیں، یعنی میرے سسر اور میرے داماد،
ان سب کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیامت کے دن کی اس خصوصیت کو بیان کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو حدیث شریف امام حاکم نے مستدرک میں لکھی ہے، کہ ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ بھی ارشاد فرمایا، فدا کے ابی و امی، یعنی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ جس طرح کہ دوسری حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، کہ اے سعد تم تیر مارو، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں۔ تو ایسے ہی یعنی یہ لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے فدا کے ابی و امی کے استعمال کیے، جس کو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی روایت کے اندر ذکر کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ما رأیت احدا اشبہ کلاما و حدیثا من فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی کا گفتگو کا انداز بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو سے اتنا نہیں ملتا تھا جتنا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انداز گفتگو انداز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہ تھا۔ وَكَانَتْ اِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَحَبَ بِهَا، اور جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تھیں، رَحَبَ بِهَا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مرحبا کہتے تھے اور خوش آمدید کہتے تھے۔ وَقَامَ فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ پکڑ کے اس کی تقبیل کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ یہ ساری احادیث جو ہیں ان کے اندر ہر فرمان رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے افعال ہیں، اس کے اندر خصوصیات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہترین طریقے سے اظہار ہو رہا ہے۔ طبرانی نے سند صحیح سے یہ ذکر کیا کہ ابن جریج کہتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے مجھ تک یہ بات پہنچی، کانت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہا اصغر والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، وَأَحَبَّهُنَّ إِلَيْهِ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ پیاری تھیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ طبرانی نے معجم کبیر کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس حدیث کو ذکر کیا، کہتے ہیں کہ داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تشریف لائے، وہما یدحکان، جب سرکار گھر میں داخل ہوئے تو یہ دونوں ہستیاں مسکرا رہی تھیں، فلما رآیاہ سکتا، جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دونوں خاموش ہو گئے،